بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم آپ کی چھٹی جماعت کے نربان اردو کے صفحہ نمبر 22 پر موجود تفہیم، جس کا عنوان ہے مولانا محمد علی جوہر، اس کا پیراگراف بھی پڑھیں گے اور اس کے سوال و جواب بھی حل کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے تفہیم میں کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس ایک پیراگراف دیا ہوتا ہے اور اسی سے منسلک ہمارے پاس سوال ہوتے ہیں جو کہ ہم نے حل کرنے ہوتے ہیں۔ تو آئیے تفہیم پڑھتے ہیں۔ قیام پاکستان میں جن رہنماؤں نے نمایاں کردار ادا کیا، ان میں ایک روشن نام مولانا محمد علی جوہر کا ہے۔ محمد علی جوہر مسلمانوں کے سرگرم رہنما، تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات کے روح رواں تھے۔ محمد علی جوہر 10 دسمبر 1878 کو پیدا ہوئے۔ ابھی وہ کم عمر ہی تھے کہ ان کے والد عبدالعلی خان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ آبادی بانو بی اماں کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ بی اماں کا ایک بہادر خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ اس زمانے میں خود اسکول جاتی اور اساتذہ کرام سے بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں تبادلہ خیال کرتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی شوکت علی نے کامیاب زندگی گزاری۔ محمد علی جوہر نے عوام میں سیاسی شعور بیدار کرنے کے لیے کامریڈ اور ہمدرد نامی اخبارات بھی نکالے۔ آپ نے ہندوستان پر قابض برطانوی حکومت کے خلاف اخبارات میں مضامین لکھے، تقاریر کی اور مظاہرے کیے۔ اس کے نتیجے میں آپ کو قید بھی کیا گیا اور آپ کے اخبارات پر پابندی بھی لگائی گئی، لیکن آپ کی کوششوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو سیاسی طور پر فعال کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جلسے جلوسوں میں انہوں نے تقاریر کی برطانوی حکومت کے خلاف، تو اس کے نتیجے میں ان کو قید میں بھی رکھا گیا، ان کے اخبارات پہ پابندی بھی لگا دی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی کوششوں نے برصغیر، یعنی برصغیر کسے کہتے ہیں، پاک و ہند، پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کو سیاسی طور پر فعال کرنے میں، فعال کا مطلب ہے یعنی کہ متحرک کرنے میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو یہ جو پیراگراف ہے یہ مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں ہے۔ تو اس کے سوال و جواب ہم کیسے حل کریں گے؟ سوال نمبر 1 ہے مولانا محمد علی جوہر کون تھے؟ تو یہاں آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ مولانا محمد علی جوہر مسلمانوں کے سرگرم رہنما، تحریک خلافت اور تحریک موالات کے روح رواں تھے۔ تو آپ نے یہ جواب یہاں پہ لکھنا ہے اس طرح سے۔ پھر سوال نمبر 2 ہے محمد علی جوہر کے والد کا کیا نام تھا؟ تو آپ نے بھی پیراگراف میں پڑھا، محمد علی جوہر کے والد کا نام عبدالعلی خان تھا۔ سوال نمبر 3 ہے بی اماں کا اصل نام کیا تھا؟ تو ان کی والدہ کا نام جو ہے، اصل نام جو تھا آبادی بانو تھا، یہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے مولانا محمد علی جوہر نے برطانوی حکومت کے خلاف کیا کیا؟ تو جواب ہے محمد علی جوہر نے برطانوی حکومت کے خلاف اخبارات میں مضامین لکھے اور تقاریر کی اور مظاہرے کیے۔ سوال نمبر 5 ہے بی اماں کا اپنے بچوں کی تربیت میں کیا کردار تھا؟ بی اماں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ اس زمانے میں خود اسکول جاتی اور اساتذہ کرام سے بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں تبادلہ خیال کرتی تھیں۔ سوال نمبر 6 ہے کہ محمد علی جوہر نے کون سے اخبارات نکالے؟ تو اس کا جواب ہے محمد علی جوہر نے کامریڈ اور ہمدرد نامی اخبارات نکالے۔ اس کے بعد آپ کے پاس بے ہے، خط کشیدہ الفاظ سے نئے جملے بنائیے۔ خط کشیدہ کا مطلب ہے انڈر لائن، جو الفاظ آپ کے پاس انڈر لائن ہے، جیسے روشن ہے، رہنما ہے، بہادر ہے، مشہور ہے، تبادلہ خیال ہے، کامیاب، شعور، تو
تو ان کے آپ نے یہاں پہ جملے بنانے ہیں۔ تو نمبر 1 ہمارے پاس ہے، پہلا جو ہمارے پاس خط کشیدہ لفظ ہے وہ ہے روشن۔ تو ہم نے پہلا جملہ بنانا ہے، روشن ضمیر انسان ہمیشہ دوسروں کی بھلائی سوچتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس خط کشیدہ لفظ تھا رہنما، تو ہم نے لکھا ہے قائد اعظم ایک عظیم رہنما تھے۔ 3 پہ تھا مشہور، تو ہم نے لکھا ہے جملہ سیالکوٹ شہر کھیلوں کا سامان بنانے کے لیے مشہور ہے۔ نمبر 4 پہ ہمارے پاس جو خط کشیدہ لفظ انڈر لائن جو ورڈ تھا وہ تھا تبادلہ خیال۔ تو اس کے لیے ہم نے جملہ بنایا ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اساتذہ سے تبادلہ خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 5واں ورڈ تھا کامیاب، تو اس کے لیے ہم نے بنایا ہے محنت کرنے سے ہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ 6واں لفظ ہمارے پاس شعور تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی و برائی میں فرق کرنے کا شعور عطا کیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 7 پہ تھا بہادر، تو ہم نے بہادر کا جملہ بنایا، بہادر انسان ہمیشہ ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جیم پہ جو ہمارے پاس سرگرمی ہے وہ ہے مندرجہ ذیل واحد الفاظ کی جمع لکھی ہے۔ ہمارے پاس واحد الفاظ دیے گئے ہیں اور اس کی ہم نے جمع بنانی ہے۔ رہنما کا رہنماؤں، استاد کا اساتذہ، تحریک کا تحاریک، خیال کا خیالات، کامیابی کا کامیابیاں، لقب کا القاب۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج آپ نے تفہیم کے بارے میں پڑھا بھی، اس کو سمجھا بھی، تو اس کو اپنے ندبان اردو کی کتاب میں حل کیجیے اور اس کی تصویر یا پک جو ہے میرے پرسنل نمبر پر سینڈ کر دیجیے۔ شکریہ۔